اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 19 پر پہنچے ہوئے ہیں کتاب الایمان میں۔ تو حدیث کو پہلے پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، سادہ ترجمہ، اس کے بعد حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي سعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ باب اس بیان میں کہ فتنوں سے دور بھاگنا بھی دین ہی میں شامل ہے۔ ہم سے اس حدیث کو عبداللہ ابن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے مالک رحم اللہ سے نقل کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی صعصہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ رحم اللہ سے، وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ تو اب اس حدیث کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے، تو باب جو ہے یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ فتنوں سے دور بھاگنا یہ دین کا حصہ ہے۔ تو یہاں اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں باب پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایمان کا نام کہیں بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ ایمان کا حصہ ہے دین، تو دین کا حصہ کہنے سے امام بخاری کا جو موقف تھا، امام بخاری جو بلیو کرتے تھے وہ یہ کہ ایمان اور دین اور اسلام یہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے مترادف ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی لفظ اگر اکیلا استعمال ہوتا ہے تو اس میں پورا معنی آ جاتا ہے، جو کہ ایمان میں پورا معنی آتا ہے، دین میں بھی وہی معنی آتا ہے اور اسلام بھی میں بھی وہی معنی آتا ہے، جو تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کتاب الایمان میں امام بخاری نے دین جو ہے، دین کا حصہ ہے بھاگنا، دین میں شامل ہے فتنوں سے بھاگنا۔ تو اب امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے، اس کا ہمیشہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر باب میں امام بخاری کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا مقصد ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ شروع سے یہ بات ہر باب میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بات امام بخاری ساتھ ساتھ اس کو واضح کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہر حدیث سے اپنے اس موقف کو اور مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ اور اس کی کیوں اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کیوں اتنا امام بخاری نے اتنا اسٹریس کیا ہے کہ کتاب الایمان کے ہر باب میں کوئی مسئلہ واضح کیا ہے، لیکن اس مسئلے کے ساتھ ساتھ باب میں ایک اور مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ ایمان ایک جامد چیز نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے۔ اور اس کی اہمیت میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اس کی اہمیت میں پوائنٹس میں اب بتا رہی ہوں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ اپنے اعمال سے غافل ہو جائے، اپنے اخلاق سے غافل ہو جائے اور غفلت میں زندگی گزار دے، کیونکہ یہ جو خرابی تھی وہ ان مسلمانوں سے پہلے کی قوموں میں آئی کہ ان مسلمان جو تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، اہل کتاب، لیکن ان کے اندر یہ خرابی آ گئی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ صرف
ہمارا اہل کتاب ہونا ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ ایمان جو ہے، امام بخاری نے اس کو بار بار سمجھایا کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان مطمئن رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے اور میری آخرت جو ہے وہ سیف ہے۔ دوسرا، امام بخاری کے زمانے میں بھی اور آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے عقیدے کی اصلاح ہے کہ تم انسان جب یہ سمجھ لے کہ میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا ایمان تو بس میں مسلمان ہوں یہ کافی ہے، تو یہ ایک عقیدے کی خرابی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ ینگ جنریشن میں بہت سے لوگ نہ نماز پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، نہ کوئی بھی عبادات جو فرض عبادات ہیں ان کو ضروری سمجھتے ہیں، مگر وہ کیا سمجھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم اچھے انسان ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے اتنا۔ اور یہ بھی ایک عقیدے کی خرابی ہے، اس سے انسان اپنے لیے بہت ہی نقصان دہ، اپنے لیے بہت نقصان میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے وہ صرف ایک دفعہ کی ہے۔ اسی زندگی میں ہم کو اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ایمان سے راضی کرنا ہے، اور جب تک ہم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے اعمال سے، اپنے ایمان سے، اپنے رویے سے، اپنی فرما برداری سے اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے تو ہمارے لیے آخرت میں خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بے حد ضروری چیز ہے، اس وجہ بار بار امام بخاری ہر مرتبہ یہ مقصد ان کا ہوتا ہے باب میں کہ ہم سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے۔ تو یہاں پر جو ایکسٹریم کنڈیشنز جب ہو جائے، جب انسان کو خطرہ ہو جائے کہ اب میرا ایمان یہاں سیف نہیں ہے، ایسے حالات ہو جائے امت کے اندر، مسلمان ملک کے اندر، مسلمان معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی اتنی عام ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو بچا ہی نہ پائے، تو وہ خطرناک ماحول ہوتا ہے جس میں انسان کا ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس ماحول کو چھوڑ کے کہیں ویرانے میں چلا جانا بھی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں آج جو ہے اگر ہم سچ معنوں میں اگر غور کریں، آج واقعی امت مسلمہ فتنوں کے دور سے گزر رہی ہے، مسلمانوں میں اتنی خرابیاں ہیں اور مسلمانوں کو اتنے خطرات ہیں، دوسرے نان مسلم سے اتنے خطرات ہیں، لیکن مسلمان جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ بالکل بے خطر اپنی دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیڈرز بالکل ہی صرف ان کو اپنی ریاست، اپنی حکومت کو بچانے کی حد تک فکر ہے، اس سے آگے ان کو امت کی خیر اور بھلائی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح عوام جو ہے، ہر لیول پر عوام میں بھی یہی ہے کہ بس میرا فائدہ کیا ہے، میں اپنے فائدے تک دیکھوں۔ تو یہ آج کی جو حدیث ہے یہ بہت زیادہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، ہم کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو باب کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ حدیث پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوشقو، یوشقو جو ہے یہ اس کو افعال مقاربہ کہتے ہیں، یعنی کہ کبھی ایسی بات کرنی ہوتی ہے کہ ان قریب ہمیں کہنا ہے، ابھی یہ زمانہ آنے والا ہے یہ کہنا ہے تو یوشقو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ قریب کا ہے، قریب ہے، یہ بات قریب ہے، یہ زمانہ قریب ہے، ان یہ یکونا کہ ہوگا، خیر بہترین، مال المسلم مسلم کا، ایک مسلمان کا، غنم بکریاں، یتبعو وہ پیروی کرے گا ان کے پیچھے جائے گا، بہا شعفل جبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو لے کے جائے گا، یعنی ان کے پیچھے پیچھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے گا۔ اور بکریاں جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں چڑھتی ہے؟ تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر لے، پہاڑوں پر جو بھی ان کے لیے غذا ہے، جو نباتات ہیں اس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ ومواقع اور
جگہوں پر القطرے، جہاں پر بارش، جن جگہوں پر بارش کی برساتی وادیاں ہوتی ہیں، جہاں پر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے جب بارش زیادہ ہوگی تو جنگل مطلب ہے جہاں پر زیادہ جنگل ہوں، جہاں پر بہت سارے درخت ہوں، ان جگہوں پر وہ چلا جائے گا، یا پھر وہ بھاگ رہا ہوگا بے دینی ہی، اپنے دین کو لے کر، من الفتن، فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے دین کو وہ بھاگ رہا ہوگا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوگی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ اب اس حدیث میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بکریوں کی فضیلت بتائی، تو کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا جو بہترین مال ہوگا، متاع ہوگی، وہ بکریاں ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے بکریوں میں کوئی خوبی ہے، کوئی فضیلت ہے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اگر ہم غور کریں تو بکریوں میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ بکری جو ہے وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بکریوں کی دیکھ بھال کرنا آسان ہوتا ہے، بہت ہی غریب قسم کا جانور ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ بکریوں کو لے کے چرواہا جو ہے وہ اس کو نکلتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی غذا کے لیے اس کے مالک کو زیادہ اہتمام نہیں کرنا پڑتا، وہ خود سے اس کو بس چرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے اور وہ خود سے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں، یعنی اس کے لیے ایڈیشنل ایکسپینس کر کے اس کے لیے غذا کا انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ ایک آسان چیز ہے انسانوں کے لیے۔ پھر جو انسان بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے خود اس کے اندر بھی صبر اور سکون آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جہاں بھی بکریاں رکیں گی، پھر کھائیں گی، چرتی پھریں گی، پھر وہ تھوڑا آگے بڑھے گا، تو ایک طرح سے اس کے لیے صبر چاہیے کہ بکریاں جب تک وہ اپنا چل رہی ہیں ان پر نظر رکھتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو انسان کے اندر ایک تربیت ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ ایک انسان کے اندر تربیتی پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر حفاظت کا ایک جذبہ آتا ہے کہ یہ ان کی مجھے حفاظت کرنی ہے۔ ظاہر بکریوں کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی وحشی جانور آ کے ان کو نہ اٹھا لا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کے اندر حفاظت کی کوالٹی آتی ہے کہ اپنے اندر جو ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ پھر اس کے اندر صبر اور سکون آ جاتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بے سمجھی سے اگر بھاگ رہی ہیں اس کی بکریاں، تو وہ اس کو آسانی سے کنٹرول کرتا ہے، ان کو صبر کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے اندر پیشنس بلڈ ہوتے ہیں۔ اور بکریوں کے جو چرانے کا کام ہے، یہ اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال تک یہ کام کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری تربیت کی اور ہم کو جیسا تم کو بنانا تھا اے موسیٰ، ہم نے تم کو بنا لیا۔ جب کوہ طور پہ جب گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم کو تجھے آزمانا تھا اور تیری تربیت کرنی تھی، اب ہم کو تجھے جیسا بنانا تھا ویسا بنا لیا۔ تو 10 سال تک وہ صحرا میں رہے تھے اور بکریوں کی حفاظت کا کام کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا آغاز میں جو یہی ذریعہ معاش تھا ان کا بھی کہ بکریوں کو چرایا۔ تو انبیاء کرام اور دوسرے انبیاء کرام سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام خاص طور سے انبیاء کرام سے ہی کرایا، تو جس سے حکمت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کیونکہ انبیاء کرام کو اپنی امت کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور امت جو ہے وہ بکریوں کی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ادھر چل گئی ادھر چلی گئی، ان کو اپنی جو ہے میرے لیے کیا بہتری ہے اس کا اتنا سینس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو ان کو راہ پر لانا پڑتا ہے، ان کو سمجھا کر سیدھے راستے پہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایکوالٹی جو ہے وہ انبیاء کرام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے اس کام لے کر اس کام سے پیدا کی۔
پھر بکریوں میں برکت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی کمی نہیں ہوتی، حالانکہ دوسرے جانوروں کو جن کو کھایا نہیں جاتا، جو جنگلی جانور ہیں، جو ان کے اندر اگر اس قدر کثرت ہو تو پھر دنیا میں وحشی جانور ہر طرف پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت دی ہے، وہ ایک سال میں ایک بکری 2 بار بچے جنم دیتی ہے، تو بکریوں کے یہ فائدے ہیں۔ پھر ان کا دودھ بہت مفید ہوتا ہے، ان کا گوشت بھی نسبتاً زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو یہ سارے اس کے اندر فائدے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ نے جنرلی 3 طرح کی مخلوق پیدا کی، ٹھیک ہے۔ ایک تو فرشتے ہیں جو کہ جن کا مقصد ہے، اللہ نے ان کا مقصد رکھا ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس دنیا کا، اس کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، انسانوں کا انتظام چلاتے ہیں، لیکن ان کے کوئی اپنی ضروریات نہیں ہوتی ہے۔ فرشتوں کو کوئی جا کے اپنی رزق کمانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جن کو صرف اللہ نے مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہے، دیٹس اٹ۔ ان کو اپنی ذاتی طور پر کوئی وقت نہیں چاہیے، کوئی ان کے لیے کوئی ان کو نعمتیں نہیں چاہیے اللہ کی۔ پھر ایک انسان مخلوق ہے جس کو اللہ نے زندگی میں ضروریات بھی دی ہیں اور اس کے مقاصد بھی ہیں۔ تو انسان جو ہے، کوئی انسان نہ دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، نہ اپنے آخرت کے مقصد کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ مخلوق، انسان کی جو مخلوق ہے، اس کے اوپر نہ صرف ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اس معاشرے کی زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں ایک بہترین انسان بن کر رہے، اپنی ضرورتوں کا خیال حلال طریقے سے پورا کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے کام کر کے اپنی آخرت کو بنائے۔ تو انسان کے اوپر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم جانور جو تیسری مخلوق ہے، اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے، جانور جو ہے وہ ان کی ضروریتیں کھاتے پیتے ہیں، اور جو ان کی اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہو گئی، کہ اس کو مقصد بھی پورا کرنا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک اعلیٰ مقصد بھی رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروریات بھی رکھی ہے۔ تو اس میں امام بخاری نے یہ فائدے لیے اس حدیث سے کہ انسان جو ہے، اس کا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مسلمان کے اطراف میں ہر طرف بری صحبت ہے، برائی پھیلی ہوئی ہے، مسلمان معاشرہ اور مسلمان امت جو ہے وہ خرابیوں سے گزر رہی ہے، اس حد تک فتنے بڑھ گئے ہیں، کہ اس حد تک برائیاں بڑھ گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے اپنے لیے نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے لیے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ تو یہ باب باندھ کے اس حدیث کو لائے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ دیکھیں، انسان کی صحبت جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی صحبت جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر ہم چوز کریں، ٹھیک ہے۔ انسان اگر اور ہم غور کریں کہ ہمارا کیا مقاصد ہے، ہم فلاں لوگوں کے گروپ میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو ہمارا کیا مقصد ہے ان کو چوز کرنے کے لیے۔ اگر ان کے ساتھ رہ کے ہم کو ہمارا دین کا فائدہ ہے، ہمارا دل اللہ سے جڑتا ہے، ہمیں اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے، ہمیں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، تو یہ صحبت جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ جس صحبت میں رہ کر ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم دنیا کے رنگینیوں میں زیادہ کھو جاتے ہیں، یا ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ صحبت بظاہر ہمیں فن لگتی ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بڑا دل لگتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن وہ صحبت ہماری آخرت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو ایک مومن جو ہے با مقصد ہوتا ہے، وہ اپنی صحبت کو اس لحاظ سے چوز کرتا ہے کہ اس کی آخرت کا نقصان کسی طرح سے نہ ہو۔ دیکھیے، یہ نیچرل بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم جب کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو
بہت اللہ کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، دین کی باتیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، اگر کبھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم کو کچھ نہ کچھ اچھا سوچ کر ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، ان کی صحبت سے جب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ اچھا اثر آیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں جو بالکل مست ہیں، دنیا میں غافل ہیں، انجوائمنٹ اور تفریح اور جو بھی چیزیں آپ کے دل کو بس خوش کرتی ہیں وہی کرنا ہے، اور کوئی فکر نہیں آخرت کی۔ اگر ان کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ہم اس محفل سے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کچھ لے کر نہیں اٹھتے، ہمارے دل میں کوئی بھی اچھی فیلنگ جو ہمارے اصلاحی فیلنگ کوئی بھی نہیں ہوتی ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ اپنی صحبت کو سمجھداری کے ساتھ چوز کرتا ہے، اور اگر ہم ایسی صحبت میں ہیں جو دین سے غافل لوگ ہیں تو پھر ہم اس مقصد کے لیے جائیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کے لیے اصلاح کریں گے۔ اگر ہمارا یہ مقصد نہیں ہے تو ہمارا اس صحبت میں رہنا ہمارے لیے بہت خطرناک اور نقصان دہ اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی آپ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو جہاں پر اللہ سے غافل لوگ ہیں اور آپ کو وہاں دل لگ رہا ہے، تو آپ پوچھیں کہ آپ کا دل کیوں لگ رہا ہے۔ اگر آپ کے یہ جانے کی یہ وجہ ہے کہ آپ انشاءاللہ ان کی اصلاح کریں گے، ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتائیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے آپ کی اور آپ صرف فن کے لیے جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر غور کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنا قیمتی وقت کن چیزوں میں ڈال رہی ہوں۔ اچھا، پھر جب کوئی برے لوگوں میں رہ جائے تو کیا کرے، یعنی کہ جب اس قدر برائی ہے ہر طرف کہ ہمیں کوئی اچھی صحبت ملتی نہیں، اب کیا کرے انسان ایسے میں؟ تو اس حدیث کی روح سے پھر ایسے میں بہتر ہے کہ انسان اس سے دور رہے۔ اگر وہ مضبوط نہیں ہے، اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے، تو پھر وہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے الگ ہو جائے۔ تو یہ سارے مقاصد سے امام بخاری اس کو لائے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، کہ جب فتنے کا دور ہو تو تم بھاگو، تو فتنہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ فتنہ فتن سے ہے، اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ آگ میں ڈالا جانا، کسی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے بتایا کہ انہوں نے اس کو فتنے میں ڈالا۔ اچھا، اسی طرح عذاب کے مطلب میں بھی آیا ہے قرآن میں، کسی کو عذاب دیا جاتا ہے، جیسے کہ ذوقوا فتنتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی سزا بھگتو، اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو۔ تو اسی طرح فتنے کا لفظ ان چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے جو کہ عذاب کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایسی چیزیں جو انسان کو مصیبت میں ڈال دے، انسان کو تکلیف میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے، یہ لوگ اپنے رویوں سے، اپنے غلط چوائسز سے آفت میں پڑ گئے۔ تو یہاں پر آفت میں پڑ جانا جو ہے وہ فتنے کے طور پر استعمال ہوا۔ اسی طرح فتنہ کا لفظ جو ہے وہ امتحان اور آزمائش کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی۔ پھر جو قرآن میں بلا کا لفظ ہے وہ بھی فتنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تکلیف اور آزمائش دونوں قسم کی حالت پر بولا جاتا ہے۔ اچھا، فتنہ جو ہے وہ گویا فتنے کے دو میجر معنی ہے، ایک تو تکلیف اور بے حد تکلیف، عذاب، مصیبت، اور ایک آزمائش، ٹھیک ہے، ان دونوں معنوں میں فتنہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فتنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آزمائش کے معنی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دی کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی سختی سے آزماتا ہے اور کبھی اچھی خوشگوار زندگی دے کے آزماتا ہے۔ گویا کہ
کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جب نعمتیں دیتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جب سختی، بیماری، مصیبت، تکلیف دیتا ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے بندے جو ہیں جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم کو سزا دے رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خوشی اور خوشحالی اور تنگی یہ دونوں چیزیں آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا کہ وہ اللہ تم کو آزمائے گا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یہ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے تو چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ تم صرف یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں تو بس اب خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت دے گا اور آخرت میں بھی اپنی رحمت دے گا۔ تو ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو چھوڑا نہیں جائے گا، تم اگر کہتے ہو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تم کو آزمائے گا، ٹھیک ہے، کہ تم جو دعوے میں کتنے سچے ہو۔ تو ایمان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ثابت کرنا ہے ہم کو کہ ہاں اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہمیں اب اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے اس پر ثابت قدمی اور صبر اور شکر کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ جب تم پر آزمائش آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور شکر سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں خلاصہ کیا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ بعض اوقات فتنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے کہ اللہ نے فتنے میں ڈالا، ٹھیک ہے، بعض اوقات انسانوں کے گناہوں اور انسانوں کی شرارتوں کی وجہ سے فتنہ اٹھتا ہے، وہ ایک طرح سے عذاب اور سزا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فتنے کی نسبت کی جاتی ہے وہ آزمائش ہے۔ اور جو فہمین آپ پوچھ رہے ہیں کہ اچھی میننگ میں کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جب فتنہ ہوتا ہے تو وہ اچھے میننگ میں ہوتا ہے، اور جب بندوں کی طرف سے فتنہ اٹھتا ہے تو وہ خراب میننگ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئی ہوپ یہ کلیئر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں فتنہ ہوگا، تمہارے ساتھ آزمائش آئے گی، مگر تم آزمائش میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو، جو سب سے پیارے بندے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہت زیادہ آزمائش میں ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آزمائش میں ڈالا، اسی طرح انبیاء کرام سے جو کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور اسی طرح نیک بندوں پر عام جو بالکل ایسے لیول کے بندے ہوتے ہیں جو کہ جن کا ایمان بہت پختہ نہیں ہوتا، ان پر اللہ تعالیٰ کم آزمائش ڈالتا ہے۔ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ ان پر زیادہ آزمائش ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ وہ بندہ اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں کہ اے بندے اس آزمائش میں تم اللہ کو ثابت کر دو کہ ہاں تمہارا ایمان پکا ہے، تو تمہارے لیے بلند درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگوں کی طرف سے فتنہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ دین سے گمراہ کرنے کا فساد جو ہے وہ قتل اور خون ریزی سے بھی بڑھ کر برا گناہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فتنہ جو انسانوں کی وجہ سے اٹھتا ہے، انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے اٹھتا ہے، یہ جو ہے یہ برا فتنہ ہے، اس سے بچنا۔ یہ جو اس حدیث میں ہمیں بھاگنے کی جگہ ہے کہ فتنوں سے بھاگو، فتنوں سے پناہ طلب کرو، یہ فتنہ ہے جو لوگوں کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش آنے پر تو ہمیں صبر اور استقامت کرنی ہے اور دین پر جمے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف سے جو فتنہ اٹھتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ بہت خوشحالی دیتا ہے،
اور جس قوم میں بہت زیادہ فراوانی آ جاتی ہے وہ قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ قوم جو ہے وہ بھول جاتی ہے کہ میرے تمام نعمتوں کا دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کسی لمحے بھی میری تمام نعمتیں چھین سکتا ہے۔ تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، دین سے دوری آ جاتی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے ایسا انسان۔ اس کے اندر حرص ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی اس کو ملا ہے اس سے زیادہ وہ جمع کرے، دنیا پرستی اور گناہوں کی زیادتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فساد کا ذریعہ بنتی ہیں، فتنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ہم کو اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں، ہم بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون بہت بڑا فتنہ تھا، اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے، اتنا زیادہ وہ غرور تکبر میں اور دنیا میں گرا ہوا ہے، انلیس کہ اللہ نے جس کو محفوظ کیا کہ اس کو مال بھی دیا، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار بن کے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ورنہ خوشحالی جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ دیکھیں، بیماری اور تنگ دستی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو ہلاتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو وہ آزمائش انسان کے لیے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ بظاہر ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم بیمار ہوں یا ہم خدا نخواستہ مالی پریشانی میں ہوں یا کسی طرح کی مصیبت میں ہوں، اور ہمیں پناہ مانگنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فتنے یا آزمائشیں بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ایمان سے ہٹ جائے اور انسان غلط طریقے پہ چلا جائے، کیونکہ جب یہ آزمائش آتی ہے ایسے میں اللہ کی ناشکری کے الفاظ انسان ادا کرتا ہے تو وہ گناہ گار بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے بھی آزمائشوں میں ہمارے ساتھ آسانی کرے، کیونکہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا ہر وقت مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی دعا مانگی، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونعوذ باللہ من سوء الفتن، کہ ہم اللہ کے دین پر راضی ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، اس پہ راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر ہم راضی سے، اور ہم آزمائشوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو فتنہ چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی انسان کو مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم سے اگر آزمائش میں غلط بات ہو گئی، اللہ کی ناشکری ہو گئی، تو اس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دعا تو ہمیشہ فتنوں سے بچنے کی کرنی چاہیے، لیکن فرق کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا، آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، انسان نے پناہ مانگی، پھر بھی اللہ نے پسند کیا کہ اس بندے کو آزمانا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر صبر اور شکر کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اس میں پھر ناشکری نہیں کرنی ہے۔ اور جو برائیاں انسان کے فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے، ہمیں ان سے کانشیسلی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، طوفان اچانک سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، طوفان کے آثار ہوتے ہیں۔ اگر ہماری طرف ہمارا دل، ہمیں ہر وقت چیک کرنا چاہیے، میرا دل کن چیزوں میں خوش ہوتا ہے، مجھے ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے، مجھے ہر وقت فریڈم چاہیے، مجھے ہر وقت اپنی من مانی کرنی ہے، مجھے دین کی باتوں میں اتنا مزہ نہیں آتا، مجھے نمازوں میں بہت زیادہ میرا دل نہیں لگتا، تو یہ خطرناک بات ہے۔ اس میں ایک مومن کبھی بھی غافل نہیں رہتا، اور ہم کو اپنی نماز ایک آئینہ ہے، ہمیں اپنی ہر نماز کے بعد اور نماز کے دوران میں غور کرنا ہے کہ میرا دل کتنا اللہ کی طرف ہے، اور جتنی بار میرا دل بھٹکے، جتنی بار میرے دل میں کوئی برا خیال آیا یا کوئی بھی دنیا کا خیال میں بزی ہو گئی، تو مجھے اپنے آپ کو دوبارہ نماز کی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم اس کی اگر فکر نہیں کریں گے تو یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ ایمان ضائع ہوتا جائے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے وہ بہت جلدی فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، اور ہمیں ایمان کی قدر سکھائے۔
فتنوں کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے روزانہ کے معمولات میں، دیکھیے بہت سے کام ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اور ہم سے ہو جاتے ہیں، تو اگر ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر لاپرواہی نہیں کرنی۔ اللہ نے ہمیں کہا غیبت نہیں کرنی، اللہ نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا ہے، ہمیں دوسروں کے حق تلفی سے منع کیا ہے، ہمیں تکبر سے منع کیا ہے، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہم سے، انسان بہت کمزور ہے تو ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً سے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر قرآن اور حدیث میں جا بجا ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ایسے فتنوں کو وجود میں لاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ہمیں یہ سکھایا کہ فتنوں کا دور جو ہے امت پر آئے گا، جس میں انسان کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس کو کوئی چوائس نہیں رہے گی، ویرانوں میں جا کر وہ رہنا پڑے گا، اسے وہ بہتر ہوگا اس کے لیے۔ لیکن دیکھیں یہ وقت جو ہے نا اچانک سے نہیں آ جاتا، آج اگر ہم غور کریں، آج ہم واقعی میں فتنوں کے دور میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے الحمدللہ، ہم ایک محفوظ ماحول میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں سنتے ہیں، ہم خبریں سنتے ہیں، ہم باتیں دیکھتے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے کہ ہم پر اللہ نے ہمیں کرم کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غافل رہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کمزور ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے دین کو سب سے پہلے اپنی اصلاح پر کڑی نظر رکھیں، اور پھر اپنے ماحول میں جس کو بھی ہم سمجھا سکتے ہیں، جس پر بھی ہمارا بس چلتا ہے اس کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے سورہ العصر پڑھ کے کہ دیکھو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرو اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ یہ بہت اہم سورہ ہے، اگر آپ لوگ ہو سکے تو اس کی تفسیر ضرور پڑھیں، انشاءاللہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ایک بار اچھی طرح اس کی تفسیر ہم کریں، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں اس کو پکڑنے کی سخت ضرورت ہے اس سورہ کو، بیکاز ہم لوگ اس کے بالکل بھی اس کے اوپر نہیں چل رہے، ہم جو ہیں اس میں 4 باتیں کہی گئی ہیں لیکن ہم اس سے بہت غافل ہیں اور بہت دور ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی اولاد کی، ہمارے دوستوں احباب کی، ہمارے ماحول کی ہم فکر کریں انشاءاللہ، تو اگر ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا کبھی وقت سے ہمیں بچائے گا کہ ایسا فتنہ آ جائے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں بھاگنا پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ کون سے حالات، ورنہ دیکھیں اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ انسان فوراً بھاگے کوئی مصیبت آئے تو، کیونکہ ایک معاشرتی دین ہے، ہم کو بہت سے معاشرتی کام بتائے گئے ہیں، جمعے کی نماز کیوں فرض ہے تاکہ ایک معاشرے میں سب اجتماع ہو اور اصلاح کی باتیں ہوں، اسی طرح بیماروں کی تیمارداری کے لیے کیوں حکم دیا گیا ہے، اسی طرح ہمیں یتیموں اور کمزوروں کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اسی طرح ہمیں اصلاحی کاموں میں صلح رحمی کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں سلام کو عام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو دین اسلام جو ہے رہبانیت کو نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے، رہبانیت وہ ہے کہ انسان سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمیں عام حالات میں اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے جن کو ہمیں معاشرے کو ایک اچھا بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر فتنے آ سکتے ہیں اور پھر ہم ان فتنوں میں پڑھ کر ہمارے لیے رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ دیکھیں گناہ کو ماحول میں ہمارے جو بھی ہے، ہمارے دوست احباب میں ہم کسی کو دین سے غافل دیکھتے ہیں تو ہم کو بے حس نہیں ہونا ہے، ہمیں ان کی فکر کرنی ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، پھر اپنے دوست احباب میں فکر کرنی ہے۔ اگر ہم یہ فکر چھوڑ دیں گے اور اللہ کی نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی تو پھر فتنہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب خلاصہ ہم نے کیا سیکھا کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، بعض ہم میں سے دیکھیں اگر ہم واقعی میں آنیسٹلی غور کریں، ہم بہت سی چیزوں پہ نہیں عمل کرتے، ہمیں پتہ ہے یہ ضروری ہے، ہم نہیں کرتے، تو ہمیں یہ لاپرواہی ہم کیوں ہے کہ ہم سیف فیل کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑے خطرہ ہوتا ہے کہ جب اپنے اچھے حالات میں انسان اللہ سے غافل ہے اور اپنی حد تک بس قائم کہ بس میں تو ٹھیک ہوں، میرا ایمان تو ٹھیک ہے، میں تو انف کرتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، تھوڑا بہت دین بھی سیکھتی ہوں اور تھوڑا بہت دنیا کے تفریح بھی کرتی ہوں، تو میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا. یہ جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے عمل کے بارے میں، وہ منافقت کی علامت بتائی گئی ہے. مومن ہمیشہ چیک رکھتا ہے اپنے اوپر، ہمیشہ فکر کرتا ہے کہ یہ دنیا بہت قیمتی وقت ہے میرا، اس میں مجھے وقت ضائع نہیں کرنا اور میرے اعمال پر میں نظر رکھوں. تو اس میں ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا شخص جو ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا، اور دوسرا وہ شخص جو کسی پہاڑ کی کھو میں ٹھہرا ہو اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اور لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے خود کو. تو یہ دو ایکسٹریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نے ہمیں بتائی. ہمیں کہیں ان بٹوین رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو شخص ہم جہاد کے قابل تو ہے نہیں کہ جا کے ہم جہاد کریں گے، ٹھیک ہے، ہم تو بہت کمزور لیول پر ہیں، ہمارا ایمان بھی بہت کمزور ہے، تو چلو ہم جا کے محاذ پر لڑیں گے نہیں، لیکن اپنے نفس سے جہاد کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور دوسری بات جو بہترین انسان ہے کہ جب دیکھے کہ میرا ایمان خطرے میں تو وہ سب کو چھوڑ دے. تو ہم بھی وہ تو کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم ہر لمحہ اپنے ایمان پر نظر رکھ سکتے ہیں کہ میرا ایمان کہیں اس حد تک نہ پہنچ جائے، میرے ایمان کو ایسا خطرہ نہ ہو جائے کہ پھر میرے لیے اس ایمان پر رہنا مشکل ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو بہت بڑا مسلمان امت کو فتنہ پیش آیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ اس فتنے سے نہ بچ سکے، ٹھیک ہے. اور کبھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہمیں دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جنگ ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہو گئی، اتنے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے. تو ہم بڑا جج کرتے ہیں، ہارشلی جج کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں جب ہمیں زیادہ نالج نہیں ہوتی تو ہم جو ہے وہ اور بہت سے لوگ اتنا ایریگنس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جب صحابہ کرام کیا یہ حالت تھی تو ہم کہاں ہیں، تو ہم تو جو بھی کریں ہمارے لیے صحیح ہے. تو نہیں، یہ ساری مثالیں ہیں ہمارے لیے. اور اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنوں کا دور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ یہ صحابہ کرام جو کہ جن کو جنت کی بشارت تھی وہ بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکے. تو فتنے اتنی خطرناک چیز ہے، اسی وجہ سے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دور اتنا خطرناک تھا کہ اس میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ایک بھنور کی طرح اس میں گر پڑے اور اس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے. تو ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی سلمہ بن اقوا تھے، اسی زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب فتنے ہوئے تو وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر وہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں چلے گئے اور وہیں پہ زندگی گزار رہے تھے. لوگوں نے ان پر تنقید کی کہ تم آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ سب کو چھوڑ کر آپ چلے گئے ہو اور آپ اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش میں ساتھ نہیں دیتے ہو. تو انہوں نے اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تھی کہ جب فتنوں میں تم کو ڈر ہو ایمان کا تو تم چلے جاؤ وہاں سے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پہلے دیکھیں مصیبت جب آتی ہے، جب انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، بوکھلا جاتا ہے،
آج جو ہے ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں کمزور نہ سمجھیں. ایمان کی بڑی قوت ہے. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث سے جڑ کے رہیں. اپنی محفلوں میں یہ اہتمام کریں کہ ہم بالکل سارا وقت ہنسی مذاق میں نہ گزار دیں, بلکہ ہر محفل میں ہم جب جمع ہوں تو ہم کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اللہ کو راضی کرنے والی, اللہ کی یاد دلانے والی بات کریں, تاکہ وہ محفل ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے. اور جو لوگ بہت زیادہ دنیا پسند ہیں, ہمیں ان سے ہم بہتر ہے کہ ان سے بہت زیادہ کلوزنس نہ رکھیں. اسلام جو ہے وہ رہبانیت نہیں سکھاتا, نہ ہی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان سب کو چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے کام کرتے رہیں, اور ان سب کاموں میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. جب اگر انشاءاللہ ہر انسان اس طریقے پر چلے گا تو فتنے ہم سے دور رہیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا کہ خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت آئے کہ ہمیں سب چھوڑ کے ہمیں کہیں اور جانا پڑے. اور خاص طور سے ہم جو غیر ملکوں میں رہ رہے ہیں, تو ہم پر تو اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نہ صرف اپنی اصلاح کریں, بلکہ دین کے دعوت کا بھی کسی نہ کسی حد تک انتظام کریں کہ ہم اپنے اسلام کی دعوت کو بھی پہنچاتے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے, اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین.